حمد و صلاۃ کے بعد میرا معزز و محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگ اور دوستوں، الحمدللہ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے اور آج کی شب میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم واقعہ پیش آیا، جو آپ نے یقیناً رات کے پروگرام میں سماعت فرمایا ہے۔ ہر سال اس واقعے کو ہم سنتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ جس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ عقل میں نہیں سماتا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ واقعہ معراج سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں سیر کرائی۔ اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے قلیل انتہائی قلیل حصے میں رات کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد بڑی برکتوں والا ہے، ہم نے اس میں برکت ڈال رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اور یہ معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ فرما رہا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج، اس کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اس کا ذکر فرمایا۔ کفار کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے یہ سفر جو زمین سے زمین تک کا تھا، انکار کرنے والوں نے اس سفر کا بھی انکار کیا، لیکن سورۃ النجم کے اندر اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے، جو تفصیلات پتہ چلتی ہیں کہ واقعہ اس سے بھی آگے کا عظیم واقعہ، عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے، کہ اس رات کے مختصر سے قلیل حصے میں، جس کی قلت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی سے لے کر پھر آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے جو ہے ساتوں آسمان طے کرنے کے بعد پھر عالم بالا کی طرف وہ سیر ہوئی، وہ معراج کرائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بیت المعمور بھی پیچھے رہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور پھر وہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تنہا عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے مقام قرب خاص سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ اس واقعے کو جب ایمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھیں اس کو تو یہ عقل میں آئے گا کیسے؟ اس لیے کہ یہ اگر عقل میں آ جائے تو معجزہ کیسے ہو؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، خلاف عادت ہو، عقل کو حیران کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اس واقعے کو سن کر اس کا انکار بھی کیا، اور اس کے بعد آنے والے محققین میں بھی ایسے لوگ آئے
جنہوں نے اس کے اندر تعویلات پیش کی، یہاں تک کہ دور حاضر کے جدید مفسرین نے بھی اس کے اندر تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسرا، اللہ نے جو فرمایا ہے، یہی لفظ ہی تمام قسم کے انکار کا رد کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعے کو رونما فرمانے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے وقت کو سمیٹ سکتا ہے، اور سمٹا ہوا وقت جس کے لیے چاہے پھیلا سکتا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے زمین کو سمیٹ سکتا ہے، اور سمٹی ہوئی زمین جس کے لیے چاہے وہ پھیلا سکتا ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس اس کے یہاں کوئی معنویت نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب، اپنے بندے خاص کو عالم بالا کی سیر کرائی، اس کو معراج عطا فرمائی، اسی لیے تو لفظ سبحان فرمایا، سبحان الذی، تاکہ اہل ایمان جان جائیں کہ جس طرح انہوں نے نبی کی رسالت کو تسلیم کیا، نبی نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اہل ایمان اللہ کو بن دیکھے محض رسول کے کہنے پر اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کا آنا جانا حضور کی بارگاہ میں وہ بھی قبول کرتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، بن دیکھے جنات کے بھی قائل ہیں، بن دیکھے تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے بھی قائل ہیں، جنت کے بھی قائل ہیں، دوزخ کے بھی قائل ہیں۔ ان چیزوں کو مومنین نے دیکھا نہیں۔ جو رب پر ایمان لاتا ہے پھر وہ ایمانی تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب یہ تمام چیزیں ممکن ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو رات کے قلیل سے قلیل ترین حصے میں جو ہے عالم بالا کی سیر کرائی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عشق جب بولتا ہے تو اسی انداز سے بولتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہو یہ جو ہے فطرت کے خلاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نظام فطرت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، ابھی انسانی عقل اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکی ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس وہاں پر بلایا، آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رفع آسمانی ہوئی، ان کو آسمان پر ان کو اٹھایا گیا۔ انجیل کے اندر اس رفع آسمانی کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اس کا ذکر موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے انجیل کے مختلف مقامات پر، اور اس کا میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا، اور عیسیٰ اللہ رب العالمین کے داہنی طرف جا کے بیٹھ گئے۔ اب مجھے بتائیے یہ زمین سے اس طرف کا فاصلہ، میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے مستشرقین جن کا تعلق دنیا عیسائیت سے ہے وہ حضور کے اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ وہ انجیل اپنی اٹھا کر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رفع آسمانی کا واقعہ دکھائی دیتا ہے، موجود ہے۔ اگر ان کو رسول اللہ کے واقعے معراج پر اعتراض ہے تو پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے بھی انکار کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل انکار کر دینا چاہیے۔ اور پھر عیسائیوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس مقام کو دیکھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کی ذات میں شرک انہوں نے کیا، جبکہ اللہ رب العالمین نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اس طرح کے تمام رشتوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی جو معراج ہوئی اور جاگتی آنکھوں سے
ان سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا جو دیدار آپ نے جو کیا، اللہ رب العالمین وہاں اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے بما اصرفک یا محمد، اے محمد آج یہ مقام قرب ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ رفعت منزلیں آپ طے کر رہے ہیں، اے حبیب آج آپ کو کس لقب سے ملقب کیا جائے، آج آپ کو کس لقب سے یاد کیا جائے؟ تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنسبت الیک بالعبودیت، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے عبد میں، اپنے بندے خاص میں شامل فرما، اس نسبت سے مجھے نواز دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ مقام و رفتیں، وہ منزلیں طے کرنے کے بعد بھی میرا یہ بندہ، میرا یہ حبیب، میرا یہ رسول اللہ نہیں بنا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی امت اس بات کو مانتی ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچ گیا، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے عبد ہی رہے، عبد ہی رہے، لیکن عبد نہیں، عبد خاص، بعبدہ، منہ کی ضمیر جو ہے وہ متصل ہے کس سے؟ اس عبد کے ساتھ، وہ اللہ کے خاص بندوں میں وہ مقام، وہ رفعت جو کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی تھی، نہ آنی تھی۔ یہ معراج جو ہے اس کی دوسرے لوگ بھی طلب کرتے رہے، ہر مومن کی معراج ہے، نماز سجدے کی حالت میں مومن کی معراج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ان کو اپنے اپنے مقامات کے مطابق معراج کرائی گئی۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اس بات کے متمنی تھے کہ مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے، لیکن ان کی معراج اللہ سے ہم کلامی تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اللہ نے اپنی انوار و تجلیات جب اس پہاڑ پر نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام ان تجلیات میں مستغرق ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ تو وہ ان کی معراج تھی، اللہ سے ہم کلام ہونا ان کی معراج تھی۔ یہ دیدار کی معراج جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ خواب کا واقعہ ہے، اور ایسے بہت سارے لوگوں نے لکھا، مستشرقین نے جب اعتراض شروع کیا اس واقعے پر، ظاہر ہے وہ سائنس کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مختلف روایات کو نکال کر اس میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے، ظاہر ہے یہ ان کی ترقی کا دور ہے، اور یہ قوموں کے درمیان قوموں کا عروج، سوال آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترقی یافتہ قومیں جو ہوتی ہیں، جو ترقیاں کرتی ہیں، ترقی پذیر قومیں ان کی جو ہے مغلوب ہو جاتی ہیں، اور ان کے نظریات کو بھی آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور احساس کمتری کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے محققین اس احساس کمتری میں ان مستشرقین کا جواب دینے پہ جب آئے تو جواب دیتے رہے۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں واقعہ معراج پہ، اور وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے جواب میں یہاں تک پہنچ گئے کہ تمام روایتوں کو ایک طرف رکھ دیا، اور اس بات پر قائل ہو گئے کہ اسلام کا دامن بھی نہ چھوٹے اور وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، ان کو ہم قائل کر دیں۔ لہٰذا وہ یہاں تک پوچھے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ تو بس جو ہے خواب کا واقعہ ہے، اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں بڑے بڑے محققین کا نام، جدید محققین، جس میں ایک نام میں لے لیتا ہوں، سر سید احمد خان بھی آتے ہیں۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ان لوگوں کو راضی کر لیا جو اعتراض کرتے تھے؟ کیا وہ ان کو اسلام کی طرف مائل کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ آپ کی تحقیق کتابوں کے اندر دھری کی دھری رہ گئی، اور آپ کی یہ ریسرچ مسلمانوں کے اعتقاد اور ایمان کے اندر جو ہے ان کو کمزور کرنے پر لگی رہی، جبکہ اہل سنت والجماعت اور جمہور محققین، صحابہ کرام سے لے کر اب تک جمہور کی بات کر رہا ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سر کی آنکھوں سے جسمانی معراج، اس جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر حاضر ہوئے، اور عقل پر پرکھیں گے تو پھر انکار کر بیٹھیں گے۔
اس لیے کہ یہ واقعہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا، عقل کی حد وہاں تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ اور کفار مکہ نے انکار کیوں کیا؟ اگر یہ خواب کا واقعہ تھا تو کفار مکہ نے انکار کیوں کر دیا؟ کفار مکہ کے اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج ہو گئی اور آپ جو ہے دن کے اجالے میں آپ چل پڑے کہ حرم میں جاؤں اور جو ہے سارے لوگوں کو یہ خبر دوں کہ یہ معاملات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ حضور کی چچیری بہن ہے، چچا زاد بن جناب علی کی جو ہے بہن، سگی بہن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب ابو طالب کی صاحبزادی ہے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور دامن پکڑ کے کہ یا رسول اللہ کفار آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، خدا را آپ اس واقعے کو بیان نہ کریں، لوگ آپ کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ آپ کو مزید اذیتیں دیں گے۔ یہ اذیت اور مشقتوں کا ٹائم تھا مکہ کی زندگی کا، اور مختلف آزمائشوں سے گزر رہے تھے مسلمان بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ام ہانی نے حضور کا دامن پکڑا، حضور اپنا دامن چھڑا کر چلے۔ ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے قلب اطہر سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور میں غش کھا کر زمین پہ سجدے کی حالت میں گر گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی خبر دینے کے لیے کفار کے پاس گئے، لوگوں کو خبر دی۔ جب ظاہر کفار مکہ تو پہلے ہی تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ پر جو ہے معاذ اللہ مجنون، رسول اللہ پر معاذ اللہ ساحر، اور نہ جانے کون سے الزامات رسول اللہ پر لگائے جا رہے تھے۔ حضور نے اپنی زبان اقدس سے جب ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے فوری انکار کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ خواب میں آیا ہوتا، یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو کفار مکہ انکار کرتے؟ خواب میں تو جو بہت کچھ آ جاتا ہے، خواب میں انسان نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، خواب میں مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، خواب میں وہ سفر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے آنکھ کھلتی تو اپنے بستر پر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو کفار مکہ انکار نہ کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، خواب میں ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ممکن ہیں۔ کفار مکہ کا انکار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ حضور نے جو بیان فرمایا کہ جسمانی معراج تھی اور سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ کفار مکہ کا انکار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے۔ اور مستشرقین ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نظام فطرت کے خلاف ہے، یعنی فطرت کے اصول ٹوٹ جاتے ہیں کہ وقت رک جائے، سسٹم رک جائے، اور ہزاروں لاکھوں میل کروڑوں میل کا فاصلہ یہ پلک جھپکتے ہی طے ہو جائے تو یہ سسٹم کے خلاف ہے۔ اس کائنات کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نظام فطرت کے تمام قوانین، اس کے اصول، کیا انسان کی عقل نے اس کا احاطہ کر لیا ہے؟ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اس نظام فطرت کے تمام قوانین کا احاطہ کر سکے، آسمان و زمین کی وسعتوں کو ناپ سکے؟ صرف اندازے ہیں۔ آئنسٹائن جس نے اپنی عقل کا اکثر حصہ استعمال کیا، اس کے اندازے کے مطابق روشنی جو سفر کرتی ہے، یہ اندازہ ہے، تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور یہی اس وقت قابل قبول ہے سائنس کی دنیا میں۔ روشنی کی رفتار جو ہے پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر، کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، اور یہ روشنی ایک سال میں جو سفر طے کرتی ہے، ایک سال میں جو سفر طے کرتی ہے وہ جو ہے ایک نوری سال کہلاتا ہے۔ ایک نوری سال پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر، ایک سال میں جو سفر طے کرے گی وہ جو ہے ایک نوری سال کہلاتا ہے۔ آئنسٹائن لکھتا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک روشنی کو سفر کرنے کے لیے 30,000 ملین نوری سال چاہیے، اور 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے، 30,000 ملین نوری سال چاہیے۔ وہ ایک اندازہ لگا کے بتاتا ہے اس کائنات کی وسعت کا، اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ ہر طرف سے آ رہی ہے صدا کن فیکون۔ یہ کائنات مزید پھیل رہی ہے، اس کی وسعتوں کا انسانی عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ صرف زمین سے باہر چلے جائیں، سورج جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اتنا بڑا ہے حجم میں کہ ہزاروں لاکھوں زمین اس کے اندر سما جائے،
اور اس سورج سے آگے کا جہاں ستاروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں، ان گنت جن کی تعداد کا انسانی عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی، ایسے ایسے ستارے ہیں کہ لاکھوں سورج اس کے اندر سما جائیں گے۔ اور یہ لاکھوں کروڑوں ستارے، یہ نظام شمسی جس میں زمین بھی شامل ہے، جس میں چاند بھی ہے، جس میں سورج بھی ہے، ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں، یہ سب مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور رسول ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاصلہ، ابھی آسمان شروع نہیں ہوا ہے، پہلے آسمان یہ کہکشائیں ساری آسمانوں کے نیچے ہیں، ابھی آسمان شروع نہیں ہوا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، ساتویں آسمان، یہاں تک کہ براق اپنی جگہ رک جاتا ہے۔ براق، برق، روشنی، رفتار، انتہائی رفتار، تیز سواری، جس کی رفتاری کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہ سارے فاصلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکتے ہی آن واحد میں طے فرمائے، پلک جھپکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس سے آگے جب حضور چلے ہیں، بیت المعمور بھی کراس ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی ملاقات ہوئی تھی بیت المعمور، وہ بھی کراس ہو گیا، پھر سدرۃ المنتہا آیا، رفرف پر سوار ہوئے اس سے پہلے، براق سے اتر کے، یہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا، پھر وہاں سے جو رفرف بھی رک گیا، پھر سدرۃ المنتہا آیا، مقام سدرۃ المنتہا یہ مقام جبرائیل ہے، یہاں جبرائیل بھی رک گئے، کہا یا رسول اللہ اس سے آگے کا سفر آپ کا ہے، اب میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کر خاص کر ہو جاؤں گا، اس سے آگے کا سفر آپ کا ہے۔ یہ ہے معراج۔ کفار انکار کرتے ہیں واقع معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، قرآن اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو عام طور پہ جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے اسرا کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر وہاں سے عالم بالا سدرۃ المنتہا تک کا سفر جہاں جبرائیل رک گئے، یہ معراج کہلاتا ہے۔ اور جب حضور وہاں سے آگے نکلے یہ معراج کہلاتا ہے، اور اس سے حضور جب وہاں سے آگے نکلے تو وہ پھر رسول اللہ کا اپنا سفر ہے، اور وہ سفر رسول حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، یہ حقیقت محمدیہ جہاں جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، اور پھر اس سے آگے نکلے لامکاں کی طرف، عالم بالا کی طرف، نہ کوئی وہاں پہ سمت ہے نہ کوئی وقت ہے، ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کے دونوں وہاں پر ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اتنا فاصلہ رہ گیا جس طرح دو کمانوں کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں، وہ مقام قربتا ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پھر وہ مقام قربتا ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور پھر یہاں پر سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ شاہد مستور ازل نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، شاہد مستور ازل نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اللہ کی ذات چہرے سے پاک ہے، اللہ کا چہرہ اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ کا ہاتھ اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، کیسا ہے عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بس سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سید سلیمان ندوی یہ بات لکھ گئے کہ شاہد مستور ازل نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور اس بارگاہ ناز میں عز و نیاز کی جو باتیں ہوئی انسانی عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سلیمان ندوی کی عبارتیں لکھی کتابوں کے اندر، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل سفر ہے یہ، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر، بندے خاص پر، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی جو فرمانا تھی۔ ما اوحا، نماز کا تحفہ ملا، وہاں سے حضور واپس تشریف لائے، جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے واپس ملاقات ہوئی، نمازیں کم کرائی گئی، 50 نمازوں کا ثواب باقی رکھا گیا۔ حضور روئے زمین پر دوبارہ آئے، جب حضور چلے تھے تو بستر گرم تھا، جب واپس آئے تو وہ بستر کی تپش موجود تھی۔ حضور چلے تھے کنڈی ہلی تھی،
جب واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات کا سسٹم رک گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، اسی لیے فرمایا لیلن، انتہائی رات کے قلیل حصے میں ایسی قلت، اگر ٹائم کو اگر یونٹس میں تبدیل کیا جائے تو یونٹس بھی ختم ہو جائے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح گھڑی کے اندر سے گھڑی ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر سے سیل نکالتے گھڑی رک جائے گی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سیل ہے، اس کائنات کی جان ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو سارا سسٹم وہی رک گیا تھا، بس وہی چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، وہ آنے واحد کا سفر ہے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ حضور کے تمام معجزات میں بڑے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے، احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اب اگر کوئی اس میں تعویلات پیش کرے، اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرے، تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایمان کی حرارت یہاں پہ کام کرے گی کہ آپ اس کو من و عن تسلیم کریں، اس لیے کہ حقیقت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سسٹم میں، اس نظام کائنات میں کوئی معجزہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نظام فطرت کے خلاف ہو۔ آگ کبھی جلاتی ہے، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، سائنس کہہ سکتی ہے کہ آگ کی فطرت کیا ہے، جلانا، لیکن کیا یہ اصول یہیں پر ختم ہو گیا؟ کیا اس اصول کا آپ کی عقل احاطہ کر سکتی ہے کہ ہاں آگ کی فطرت جلانا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آگ کی فطرت یہ ہو کہ آگ جلاتی ہے، اس کی عادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، وہ جس کے لیے چاہے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی، یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب وہ ایک آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو پھر وہ رسول اللہ کو جسمانی معراج اپنے پاس بلا کے کرا سکتا۔ یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ تو یہ اصول نظام فطرت کے، اس کائنات کے انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کو یہ معراج عطا فرمائی ہے، اور جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ریسرچ کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں، بہت سارے اعتراضات، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے لب لباب اور خلاصہ کس کا؟ اس عقیدے کا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اکثر جمہور مفسرین محققین صحابہ اکرام کا جو ہے بتا دیا ہے۔ اس میں یہی بتا دوں کہ بعض روایتیں احادیث میں ملتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ اعتراضات یہاں سے شروع کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک روایت حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے، دوسری حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، لہٰذا ان کے مقابلے میں ان اجلہ صحابہ اکرام کی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں موجود ہیں، اور جس میں اور بہت سارے صحابہ اکرام کی روایتیں موجود ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ جب اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اسٹڈی کریں گے تو سارے سوالات کے جوابات آپ کو ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں ہمارے عقیدے کو پختہ فرمائے۔ قرآن و حدیث پر جو اس طرح کے واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا